اور اس کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں آمنہ کے لال سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکہ کے لیے مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد محترم سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے شہادت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی وفادار اور جانثار ساتھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسلام کی ہر معاملے کے اندر مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، مشکلات کے اندر آگے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے والے، چاہے وہ جہاد کا موقع ہو، چاہے مسجد کے نبوی کی تعمیر کا مقام ہو، چاہے مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہو، تو ان سب کاموں کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ تمام معاملات کے اندر نیکی کا کوئی بھی کام ہوتا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے ہوتے۔ اور فضائل کے اندر ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جو ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جانثار اور پیارے، سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عمر، اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا تھا، اور ثم عثمان، اور اس کے بعد پھر تیسرا نمبر جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا تھا۔ کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اگر کوئی فضیلت بیان کی جاتی تو پھر ان تین شخصوں کا نمبر آتا تھی، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان تین صحابہ کے علاوہ کسی اور کے اندر ایک دوسرے کی فضیلت بیان نہیں کرتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، نہیں، ان تین صحابہ کی ہی فضیلت سب سے زیادہ تھی۔ باقی صحابہ بھی فضیلت رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے یہ تین صحابہ تھے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی کے اندر ہی شہید کا لقب عطا فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ہیرا پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہ حرکت کرنے لگا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تینوں صحابہ موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حرکت کرنے لگا وہ پہاڑ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے کہتے ہیں، اسکن حرا، اے حرا پہاڑ ٹھہر جا، تھم جا، فما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، اے حرا پہاڑ
تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہوا ہے اور ایک صدیق ابو بکر صدیق کھڑا ہوا ہے، وہ شہیدانی اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں شہید تھے، دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خوشخبری سنائی شہادت کی دنیا کی زندگی کے اندر، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا کرتے تھے، اور فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے اور آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، میری چادر آپ علیہ السلام نے لی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، آپ علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہے۔ ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی حاجت پیش کی، اپنی ضرورت جو تھی، جو مسئلہ تھا وہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے ان کا مسئلہ حل کیا، وہ چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور وہ بھی چلے گئے۔ اور اس کے بعد تیسرا شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ بتایا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اجمعی ثیابکی، اپنے کپڑے درست کر لے، سیدھے ہو کے بیٹھ جا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی ضرورت پیش کی اور واپس چلے گئے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ ان کی وجہ سے نہیں اٹھے، آپ لیٹے رہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ کے پاس، آپ پھر بھی لیٹے رہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو آپ فوراً جیسے ایک بندہ گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، فوراً جلدی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، عثمان جو ہے بڑا حیا والا ہے، اگر میں اسی طریقے سے لیٹا رہتا ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے اور مجھے اس حالت کے اندر لیٹا ہوا دیکھتے، اپنا مسئلہ بیان کیے بغیر واپس چلے جاتے۔ اس لیے مجھے حیا آتی ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی ایسا ہی واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا تھا، ران سے کپڑا اترا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، کپڑا درست نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لیٹے رہے، کپڑا درست نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا درست کر لیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اماں جی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ عثمان کی وجہ سے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑے اپنے سیدھے کر لیے، اور دوسرے میں ابو بکر صدیق ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کپڑے سیدھے نہیں کیے، ویسے ہی لیٹے رہے، کیا مسئلہ؟ تو یہاں پہ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں
جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جن سے اللہ کے نبی، آخر پیغمبر، نبیوں کے سردار حیا کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ ان سے حیا کروں۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ صرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کراتی ہیں، فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے رحم دل، رحم والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے اندر سخت اور مضبوط جو ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیا والے جو ہیں میری اس امت کے اندر اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور سب سے زیادہ درست فیصلہ کرنے والے اس امت کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مجید کو سب سے زیادہ اچھے پڑھنے والے قرآن مجید کے قاری جو ہیں ابی بن کعب ہیں، وَأَعْلَمُهُمْ لِلْحَرَامِ حلال والحرام معاذ بن جبل، اور فرمایا حلال اور حرام کے جو مسائل ہیں ان کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وَأَفْرَزُهُمْ، سب سے زیادہ فرائض کو جاننے والے، میراث کے جو مسئلے ہیں ان کو جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا وان لکل امۃ امینا، ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے، وامین هذه الامۃ عبیدۃ بن الجراح، اور اس امت کا امین جو ہے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شرم و حیا والے جو ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، شروع اسلام کے اندر وحی کو لکھنے کا جب مسئلہ پیش آیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کاتب تھے، یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو سب سے پہلے جو ہے کاتب وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک یہ مفصل آیات جو ہیں یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی۔ جس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور اس محاصرے کے دوران ایک بدبخت آیا اور اس نے تلوار کا وار کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا کچھ حصہ کٹ گیا۔ جب وہ ہاتھ کا کچھ حصہ کٹا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے بدبخت انسان سن لے، یہ وہ ہاتھ ہے پہلا جس ہاتھ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی سب سے پہلی وحی سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک لکھنے والے یہ وہ ہاتھ ہیں، اے بدبخت انسان جن ہاتھوں کو تو کاٹ کے جا رہا ہے۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ یہ کاتب وحی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والے۔ اور اسی طریقے سے جب مسلمان مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا،
صرف ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی ایک یہودی کا تھا۔ پانی کی بڑی پریشانی بن رہی تھی، اور وہ پانی بھی پیسوں کے ساتھ دیتا تھا، بہت زیادہ قیمت لیتا تھا پانی کی۔ مسلمان بڑے پریشان تھے۔ جب مسلمانوں کی پریشانی دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر یہودی سے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے؟ اور یہی بات جب محاصرہ کیا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس وقت ان باغیوں سے پوچھتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اے باغیوں، جس کنویں کا تم مجھے پانی نہیں پینے دے رہے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص کہ جو کنواں خرید کر وقف کر دے اللہ کے راستے کے اندر، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اور باغیوں، بدبختوں، ظالموں، اس کنویں کو خریدنے والا کون تھا؟ کیا میں نے نہیں خریدا تھا وہ کنواں؟ آج تم اس کنویں سے مجھے پانی نہیں پینے دے رہے۔ وہ ظالم لوگ کہنے لگے، ہاں ایسا ہے، خریدا تو تم نے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی خوشخبری بھی سنائی تھی، لیکن تمہیں پانی نہیں پینے کے لیے دینا ہم نے۔ اور اسی طریقے سے مسجد نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کیا۔ جب مدینہ کے اندر آئے تو یہ مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی اسی مسجد کے اندر ہوتی تھی، جہادی قافلے بھی اس مسجد نبی سے جاتے تھے، اگر کوئی ٹریننگ کا مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی وہیں سے مسجد نبی کے اندر ہوتا تھا۔ یعنی تمام معاملات، اگر کوئی فیصلہ کرنا تھا، عدالت بھی وہی مسجد نبی تھی۔ اگر باہر سے کوئی قافلے آتے تھے وہ بھی مسجد نبی کے اندر ٹھہرتے تھے۔ تو مسجد نبی جو ہے، جب لوگ جو ہیں مسلمان زیادہ ہو گئے، مسجد نبی کی جگہ کم پڑ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے وہ شخص جو مسجد نبی کے قریب والی زمین خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دے؟ تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے تقریباً 20-25 ہزار دینار دے کے وہ زمین خریدی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے وہ زمین خرید لی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو مسجد کے اندر شامل کر دو۔ اس مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر اس زمین کو شامل کر دیا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں سے پوچھتے ہیں، ظالموں، باغیوں، آج تم مجھے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہے، مسجد کے اندر نہیں جانے دے رہے، جس مسجد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اس کے لیے زمین خرید کر دے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، میں نے خرید کر وہ زمین مسجد کے اندر شامل کی تھی، ظالموں، تم مسجد کے اندر کیوں نہیں مجھے نماز پڑھنے کے لیے دیتے؟ باغی کیا جواب دیتے ہیں، ہاں اللہ کی قسم، تم نے یہ نیکی کا کام کیا تھا، لیکن تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، جہادی قافلہ تیار کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تنگ دستی تھی، مجاہدین کے لیے سواریاں نہیں تھی، سامان نہیں تھا، اسلحہ خریدنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ لاؤ چندہ، جہاد فنڈ لاؤ۔ صحابہ لا رہے ہیں، جہاد فنڈ دے رہے ہیں، اور انہی صحابہ کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، 100 اونٹ، 100 گھوڑا میری طرف سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور بھی ضرورتیں ہیں، کرتے کرتے 900 تک پہنچ گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سواریاں اللہ کے راستے کے اندر پیش کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مال کی ضرورت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور دیناروں کا ڈھیر لے کے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان دیناروں کو اپنی جھولی کے اندر پلٹتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرے گا، اگر تیرے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں تجھے جنت لے کے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کرے تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اور یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4000 صحابہ سے موت کی بیعت لی۔ حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بھیجا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جاؤ مکہ کے حالات دیکھ کے آؤ۔ وہاں پہ گئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے سے شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ان صحابہ سے بیعت لیتے ہیں موت کی، کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے کسی صورت پہ۔ 4000 صحابہ کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ اپنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لیتے ہیں 4000 صحابہ سے۔ اور پھر شان دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اوپر صحابہ ہاتھ رکھتے جاتے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا ہاتھ اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس کی شان دیکھو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے بارے میں کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا مقام والا ہے وہ صحابی، وہ شخص کہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آسمان والے نے جب یہ منظر دیکھا تو اوپر سے قرآن مجید اتار دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے نبی یقیناً میں ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں، میں ان سے خوش ہو گیا ہوں، تحت الشجرۃ جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو جھانک لیا ہے، دیکھ لیا ہے کہ یہ بڑے پاک صاف دل ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے۔ اور آج کا اٹھ کے کوئی بدبخت ملنگ ان کے خلاف بکواس کرے، کیا جرت ہے اس کی؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، ابو بکر اور عمر اور ان کے ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4000 صحابہ کے دلوں کو میں نے چیک کر لیا ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر اطمینان نازل کر دیا ہے اور عن قریب ان کو میں نے فتح عطا کرنی ہے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے ہمیں عالم الغیب کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اگر پتہ چل جاتا تو 4000 صحابہ سے بیعت نہ لیتے، اگر عالم الغیب ہوتے تو کہہ دیتے اپنے صحابہ کو نہیں نہیں یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ غیب کی اگر کوئی خبر اللہ تعالیٰ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو، تو وہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، خود عالم الغیب نہیں تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بہت کے اوپر بیعت لی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ کے اندر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، اس لاٹھی کے اندر باغ کے اندر جو پانی تھا وہاں پہ لاٹھی پانی کے اندر مٹی کے اندر مار رہے تھے۔ اس دوران باغ کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے موسیٰ جاؤ جو آنے والا ہے اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گیا دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد پھر دوسرا شخص آیا ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد پھر تیسرا شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ اس کو جا کے جنت کی خوشخبری بھی سناؤ اور اس کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ تمہارے پر مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں مشکلات کے ساتھ تمہیں شہادت ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کہتے ہیں دیکھتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ کھڑے ہیں، تو ان کو جا کے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور ان کو ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ کو مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آئیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ المستعان، اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے بڑے قریب آ چکے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ اس نے منہ کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو جا رہا ہے نا فتنوں کے دور کے اندر، یہ شخص ہدایت کے اوپر ہوگا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگ کر گیا اور اس کے دونوں کندھوں سے پکڑا، دیکھا تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں نے ان کے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا منہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہذا، کیا یہی شخص ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ یہ فتنوں کے دور کے اندر ہدایت کے پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ فتنوں کے دور کے اندر سب سے زیادہ ہدایت کے پر یہی شخص ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کیا ہے کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک لباس پہنائیں گے اور منافق لوگ اٹھیں گے، وہ لباس تمہارا کھینچنے کی کوشش کریں گے،
اور تم سے کہیں گے کہ وہ لباس اتار دو۔ اے عثمان، تم نے وہ لباس نہیں اتارنا، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو، یعنی اپنی جان پیش کر دینا، اپنی جان قربان کر دینا، لیکن وہ لباس نہیں اتارنا۔ وہ لباس کیا تھا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس لباس سے مراد خلافت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عثمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت عطا کرنی ہے، اور یہ خلافت کچھ لوگ منافق ہیں کہ آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے ہرگز کے لیے خلافت نہیں چھوڑنی، چاہے اس کے بدلے میں آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، آپ نے جان پیش کر دینی ہے۔ آپ جان پیش کریں گے، اس کے بعد پھر آ کے آپ نے ہم سے ملاقات کرنی ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص مدینہ کے اندر گالی دے رہا تھا۔ سکہ تابعی ابو نضرہ منذر بن مالک جو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ کے اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو روکا کہ کیوں گالیاں دے رہے عثمان کو، گالیاں نہ دے، وہ باز نہ آیا۔ اسی وقت بادل گرجے اور اس میں سے بجلی آئی اور اس شخص کو کے اوپر آ کے گرے، اس کو جلا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا کہ وہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی گالی دے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، مقام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کا داماد ایسا نہیں ہے، کسی پیغمبر کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کو پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر نکاح کے اندر دی ہوں۔ یہ فضیلت پوری کائنات کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی نکاح کے اندر دی، وہ فوت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری بیٹی بھی نکاح کے اندر دے دی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے عثمان ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نوروں والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی فضیلت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کس طریقے سے ہوئی؟ باغی جو ہیں محاصرہ کیے ہوئے ہیں، صحابہ اجازت لیتے ہیں، دوسرے صحابہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں کو مار کے بھگا دیں، یہاں سے قتل کر دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیں اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت دیکھیں، فرماتے ہیں نہیں، میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اگر تم نے میری بیعت کی ہوئی ہے، میری اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، تو پھر میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم ان باغیوں سے لڑائی کرو۔ جان پیش کر دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر اپنی ذات کے لیے خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ یہ شان ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ پیار ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ساتھ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا اختلاف ہے ان کو؟ پھر خود
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں باغیو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، حلال نہیں ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ ہاں 3 قسم کے ایسے شخص ہیں جن کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص جو زانی ہو، شادی شدہ ہو، زانی ہو۔ تو تم اس بات کے گواہ ہو نہ میں نے اسلام سے پہلے کبھی زنا کیا ہے اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد میں نے زنا کیا ہے کبھی۔ ان کی حیا کی گواہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اور دوسرا وہ شخص جو مرتد ہو گیا ہو، اسلام چھوڑ دیا ہو، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اسلام بھی نہیں چھوڑا، مرتد بھی نہیں ہوا، کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اسلام پر قائم ہوں۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا ہو، تو میں نے نہ اسلام سے پہلے کسی کو قتل کیا ہے نہ اب قتل کیا ہے، تو پھر کیوں مجھے قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہو تم؟ وہ باغی نہیں مانے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور رات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ کتنا بڑا پیارا ساتھ ہے ان کا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آج رات کو تم نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ آج رات کو تم نے یہ جو روزہ رکھا ہوا ہے تم نے، اس کو افطار تم نے ہمارے ساتھ آ کے جنت کے اندر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بدبخت آتا ہے دیوار پھلانگ کے، آپ کا گلا گھونٹتا ہے، 2-3 مرتبہ گلا گھونٹتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بدبخت واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، تلوار کا وار کرتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کہتے ہیں کہ بدبخت، یہ وہ ہاتھ ہے جو قرآن مجید کو لکھنے والا تھا، سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک جس ہاتھ نے لکھے تھے۔ اور اس بدبخت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کے وار کر کر کے شہید کر دیا۔ یہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دماد ہیں، جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر بکواسات کرتے ہیں، لیکن وہ سن لیں ان کی بکواسات کا کچھ بھی ان کو نہیں ہوتا، جتنی مرضی بکواسات کر دیں، جو کچھ مرضی کہتے رہیں، فضیلت، مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے شان کو، فضیلت کو سمجھنے اور ان کے ساتھ تمام صحابہ کرام کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔